سلطان محمود غزنوی ایک عظیم مجاہد اور غازی تھا۔ اس کا مقصد اسلام کی برتری، اشاعت اور کفر و بت پرستی کو نیست و نابود کرنا تھا۔ لڑائی سے پہلے اس نے ہمیشہ دشمن کو دعوت اسلام پیش کی۔ اس دعوت کے ٹھکرائے جانے کے بعد ہی اس نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ کبھی چوری چھپے حملہ آور ہونے کا عادی نہ تھا، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر یلغار کرتا ہوا آتا اور اپنے دشمن کو سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ دیتا۔ اگر اسے صرف علاقہ فتح کرنا ہوتا اور اسے مفاد پرستی عزیز ہوتی تو وہ ہندوستان سے کبھی واپس نہ جاتا، بلکہ ہندوستان میں ہی رہ کر سارے علاقوں کو فتح کر کے یہاں کی دولت کو سمیٹتا اور یہاں کا بادشاہ بنتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہندوستان پر لگاتار حملے کرتے ہوئے اپنی تیز رفتاری سے اس نے ہندو راجاؤں کے دل و دماغ کو معوف کر دیا تھا۔ آخری موقع پر دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں مذہبی جوش و خروش بھی نمایاں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے بتوں اور مندروں کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تلے ہوتے تھے۔ مگر پھر بھی یہ عظیم مجاہد دشمن کی اکثریتی قوت کو تباہ کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ جب بھی کسی دشمن نے صلح کا ہاتھ بڑھایا، جزیہ ادا کیا اور اسے بتوں کو برباد کرنے سے نہ روکا تو اسے اس نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ مقامی لوگوں کو اپنا مذہب بدلنے پر مجبور نہ کرتا تھا اور نہ ہی اس نے مقامی سیاست میں حصہ لیا۔ اگر وہ چاہتا تو بآسانی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ہندوستان میں ایک عظیم سلطنت قائم کر سکتا تھا۔ حیرت کا مقام ہے کہ بیشتر حملوں کے لیے محمود نے سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج، گنگا اور جمنا جیسے بڑے بڑے دریاؤں کو عین طغیانی کے وقت پار کیا۔ اس کے علاوہ پہاڑی درے، ریتلے علاقے اور دور تک پھیلے ہوئے ریگستان اس کی راہ نہ روک سکتے تھے۔ مقامی راجا اگر چاہتے تو جنگی تدابیر اختیار کر کے بڑی بڑی رکاوٹوں کی مدد سے محمود کے خلاف متحدہ کارروائی کرتے ہوئے اس کی راہ روک سکتے تھے، اور پھر راجاؤں کے پاس محمود کی نسبت لشکر بھی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے راستوں سے خوب آگاہی حاصل تھی اور سارے راجا ہندو ہونے کے باعث بھی ایک دوسرے سے مذہبی، سیاسی، مادی اور حربی تعاون کر رہے تھے۔ مگر محمود کو اس کی جنگی تدابیر اور بلند حوصلے نے ہمیشہ ہر راجا کے مقابلے میں کامیاب و کامران رکھا۔ اس کی حیرت انگیز برق رفتاری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک سال کے عرصے میں کئی مقامات کو لڑ کر فتح کرنے کے بعد بھی کبھی سینکڑوں میل تو کبھی ہزاروں میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ ہر روز کم از کم 30 میل کا سفر طے کرتا تھا۔ اس طرح اپنے 32 سالہ مجموعی دور حکومت میں سے اس نے 19 سال میں ہندوستان پر حملے کے دوران لگ بھگ 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اگر محمود کی ایران، ترکستان، افغانستان، خراسان اور دوسرے علاقوں کی فتوحات کو بھی شامل کر لیا جائے تو سلطان محمود غزنوی کا جنگوں کے دوران کل سفر لگ بھگ 50,000 میل یعنی 80,000 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں سکندر اعظم نے یونان سے چل کر دریائے ستلج تک صرف 3,500 میل کا سفر طے کیا۔ اس نے دوسری فتوحات کے لیے بھی چند ہزار میل کا سفر طے کیا تھا۔ نیپولین نے اپنی تمام لڑائیاں جو اس نے اٹلی، مصر اور یورپ وغیرہ میں لڑیں، ان کے دوران اس نے 15,000 میل کا سفر طے کیا۔ چنگیز خان کو ہر لڑائی میں تعداد کی فوقیت حاصل تھی، اس نے بھی سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں بہت کم سفر کیا۔ اسی طرح مغربی مورخین نے تعصب سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کی اس عظیم فاتح کی جنگی قابلیت اور اس کی فتوحات کو اس طرح اجاگر اور نمایاں نہیں کیا جس کا وہ حقدار تھا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی جنگی قابلیت اور عظیم فتوحات کی بنا پر خالد بن ولید، عمرو بن عاص، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی اور تیمور کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔